أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس آخرت کے عذاب سے پہلے بھی عذاب ہے. یہ آیت ہم سیکھ رہے ہیں. اس آیت کے ضمن میں ہم ابھی تک چند نشستوں میں یہ بات تو جان چکے ہیں کہ قبر کی زندگی میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا سامان موجود ہے، ایسے ہی قبر کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کسی پر ناراض ہے تو اس بندے کے لیے عذاب اور سزا کا نظام بھی موجود ہے. مختلف قسم کی سزاؤں کے مختلف قسم کے اسباب ہیں. کون سا گناہ کرنے سے کس طرح کا عذاب قبر کے اندر ہوتا ہے. نمبر 2 پر ہم یہ چیز ملاحظہ کر رہے ہیں. گزشتہ نشست میں میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ پیشاب کے چھینٹے اور غیبت اور چغلی یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف کلمات ارشاد فرما دی ہے فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ. عام طور پر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہی ان 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے ہے. ایک وجہ بھی قابل عذاب ہے، لیکن اگر 2 اکٹھی ہو جاتی ہیں تو عذاب دہرا ہو جاتا ہے. اگر 3 اکٹھی ہو جاتی ہیں تو عذاب تہرا ہو جاتا ہے. یعنی ہر جرم کا نظم و ضبط اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی طریقے سے ہے. آج میں آپ کے سامنے 3-4 اسباب اور بیان کروں گا. ایک بار ان کا نام لے لیتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم احادیث کی تلاوت کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بعض اوقات یہ بھی ہے کہ روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک بندے کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی. آپ کے پاس اس کو پلانے کے لیے پانی تھا بھی، لیکن آپ نے اس کو پانی نہیں پلایا، جس کی وجہ سے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہو گیا. تو یہ چیز قبر کے اندر عذاب کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے جناب مولا مشکل کشا حیدر کرار فرمایا کرتے تھے کہ پانی کسی سے نہ روکنا. کسی نے پانی روکا تھا کربلا کے میدان میں. آج تک یزید کو قبر کے اندر رسول اللہ کا فرمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے. اس کے تو اور بھی بہت سارے کرتوت تھے، لیکن ان کرتوتوں میں سے ایک کرتوت باقاعدہ یہ تھا، لانتیں کمانے کے مختلف اسباب اس نے جمع کر رکھے تھے. ایک باقاعدہ یہ تھا پانی بند کر دیا، اور پانی بھی آل رسول پر گرانہ نبوت پر پانی بند کر دیا. مختصر عمر کے ننھے بچوں پر پانی بند کر دیا. اس کے لیے تو خیر بڑے اسباب ہیں، اور وہ اپنے انجام کو پہنچا ہوا ہے. ایک چیز یہ ہوئی، لیکن تعجب والی بات ہے کہ آج بھی مسلمانوں کی جماعتوں میں کچھ ایسے مسلمانوں کا لباس پہن کر پھر رہے ہیں، مفتیان کرام کہلا رہے ہیں، جو آج بھی یزید کو کلین چٹ دینے کے لیے آمادہ ہیں اور زور لگا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بخت بھی بندے کا کدھر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جلے بخت والا ہمیں کم از کم نہ بنا، نور والا بخت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ سوچ کر بھی حیران ہو جاؤ گے کہ یہ بھی چیز ہے اللہ کے عذاب کا. مہمان تمہارے گھر آیا تو تم نے پوچھا ہی نہیں. اللہ اکبر. جان بوجھ کر بخل کا مظاہرہ کرتے ہو. مہمان بیٹھا جانے کے وقت سے قریب ہو جاتا ہے، تم باتوں میں جان بوجھ کر انجان بنے رہتے ہو. پوچھیں گے تو کھلانا پڑے گا، پوچھیں گے تو پلانا پڑے گا. میرا جملہ سمجھ گئے ہو؟ جان بوجھ کر انجان بنے رہتے ہو، ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہو. مہمان کو پوچھنا نہ پڑے، اسے کھلانا نہ پڑے. اور ایسا کر کے رسول اللہ کے کاغذوں میں تم کیا ہوتے ہو. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے کسی کے گھر جانا چاہا اور مہمان بنا، من زار اخاہ ولم یأکل شیئا ولم یشرب فقد زار میتا. جو کسی مسلمان بھائی کے گھر گیا ہے، نہ کچھ کھا سکا نہ کچھ پی سکا، اس نے پوچھا ہی نہیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ مردے سے ملاقات کر کے آ رہا ہے. مردے نہ بنو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاغذوں میں. اور کوئی حضور یہ نہیں فرماتے کہ ان کو کوئی بہت اعلیٰ درجے کا مشروب پلاؤ. حضور یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ان کو بہت اعلیٰ درجے کا پیسی کا کھانا کھلاؤ. حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ پانی کا گھونٹ بھی پلا دو تو مہمان نوازی تب بھی ہو جاتی ہے.
آپ نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر انجان بن جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مہمان کی مہمان بازی نہ کرنے پر بھی میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ، قبر کا عذاب ہے۔ فی الحال ٹائٹل قائم کر رہا ہوں تاکہ میں وقت کے جائزہ لے کر کے اتنی کو روایات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ آج کی تیسری چیز میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا جو میں کئی بار کہہ چکا ہوں، مختلف حوالہ جات کے ساتھ، مختلف عنوانات کے ساتھ۔ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، اس کا کوئی کام ہے، وہ آپ سے مدد مانگتا ہے، آپ کر سکتے ہو، آپ نہیں کرتے ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک ہے آپ کے بس میں ہے، آپ کی زبان ہلنی ہے نا۔ یہ دیکھو، یہ میں چھوٹا بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا کہ جی آپ اس کے سامنے میری سفارش کر دیں، اور وہ بندہ جو ہے وہ 20 سال مجھ سے ملاقات نہیں کرتا، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن حضور کا فرمان سمجھ کر جو میرے بس میں ہے میں نے کیا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ بھئی مجھے حکم ہے کہ اچھی سفارش کرو، مجھے حکم ہے کہ اچھی سفارش کرو۔ دشمنوں کے سامنے بھی جس نے آ کر کہا ہے اس کی سفارش کرنے کا ارادہ میں نے کیا ہے اور کی ہے، اور اسی کا نام ہے کہ کوشش کرنا کہ حضور ناراض نہ ہونے پائیں، ناراض نہ ہونے پائیں۔ تو پھر سن لو غور سے، کوئی آپ کے پاس اپنی حاجت لے کر آیا ہے اور آپ اس کی حاجت پوری کر سکتے ہو، مدد مانگ رہا ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہو یا کروا سکتے ہو، کروا دینا۔ کروا دینے پر میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی، آج پھر شاید میں جب وہاں پہنچوں تو کبھی حدیث بتاؤں کہ کسی کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتا کیا ہے، میں عرض کروں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ یہ ہوئی تیسری چیز، اس پر بھی قبر کا عذاب ہے، آپ نے اس کی مدد کی کیوں نہیں ہے۔ آگے چلی جائیے، یہ اپنی طہارت کا خاص خیال رکھیں۔ جو بندہ طہارت اس کی ناقص رہ جاتی ہے، طہارت مختلف اس کی فیملیز ہیں، پیشاب والی طہارت، وضو والی طہارت، ایڑیاں خشک رہ گئیں، غسل ٹھیک نہ ہو سکا، کپڑوں میں کہیں نجاست لگی ہوئی تھی، الغرض جو بھی رنگ ہے طہارت کے، اگر طہارت ٹھیک نہیں رہ سکی ہے تو اس پر بھی باقاعدہ قبر کے اندر عذاب ہے۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے یہ کلمات باب الوضو میں آپ انشاءاللہ سینکڑوں بار پڑھیں گے مختلف کتابوں کے اندر، کہ ایڑیاں خشک رہ جائیں تو سمجھو کہ ویل للعقاب، ویل للعقاب، ویل للعقاب، ایڑیاں خشک رہ جائیں تو دوزخ کا عذاب ہے، ایڑیاں خشک رہ جائیں تو دوزخ کا عذاب ہے۔ تو طہارت کسی نہ کسی جہت سے مکمل نہ رہنا یہ سمجھو کہ قبر کے اندر عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ نماز کو ترک کر دینا، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نماز کو ترک کر دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو نماز ترک کرنے پر بھی عذاب ہے، جھوٹ بولنے پر بھی قبر کے اندر باقاعدہ عذاب ہے۔ میں تصویر بتاؤں گا حدیث میں، آج کی نشست میں ہوگی تو آج کی نشست میں بتا دوں گا۔ جھوٹ بولنا آپ اس کو فن سمجھتے ہو، میں نے اس کو جناب کیسا چارہ ہے، ہاں ہاں ہاں، تم کیا چارو گے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان دیا تھا جو کسی مسلمان کے ساتھ غلط کر رہا ہے وہ غلط اسی پر آ پڑنا ہے، یہاں نہیں تو قبر کے اندر چلے جانا۔ قبر کون سی دور ہے یار، قبر کون سی دور ہے۔ آپ میں سے ہر بندے سے میں یوں کہوں نا کہ ذرا اپنے پچھلے 20 اور 25 سال کا مشاہدہ کرو، کو یار ایسے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چل سکا ہے۔ میں آج کل وہ بیٹی کی دعوت دے رہا ہوں، وہ شادی تھی تو میں فلانے بندے، او حضرت صاحب آپ کی بیٹے اس عمر میں پہنچ گئی ہیں کہ ان کی شادی، ہم آگے ہاں جی، پتہ ہی نہیں چلا، ابھی کل آپ کے ہمارے سامنے شادی ہو رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، یہ وقت بھی آ گیا ہے۔ تو 25 سال 30 سال یہ تو ایسے گزر جاتے ہیں، تو ہم تو ویسے بھی 40 سے اوپر اکثر ہم میں سے جا چکے ہیں، پتہ کوئی بھی نہیں چلنا ہے۔ تو کتنے کو دیر کسی کو جھوٹ کر کے تو چیٹ کر کے تو پھر ایسی ایسی حرکتیں کرتے رہو گے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے خیانت کرنا، مالی خیانت کرنا۔ سرکاری عہدوں میں رہنے والوں خیال کرنا، مساجد کے عہدوں میں رہنے والوں خیال کرنا، مدارس کے عہدوں میں رہنے والوں خیال کرنا۔ جہاں مال کی ریل پیل ہے وہاں خیانت ہوگی تو حالات خراب ہو جائیں گے، وہاں حالات خراب ہو جائیں گے اگر خیانت کی۔ میں حدیث کے الفاظ پیش کروں گا، اور یہ جو واقعات ہیں ان میں سے بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ جو دور رسول کے مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے، بس میں اتنا ہی لفظ بولوں گا، اس سے اگلا لفظ وہ ہمارے ہضم سے باہر ہے کہ دور رسول کے مسلمان آخر کون تھے۔ ٹھیک ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے آخر کار نور علی نور معاملہ ہو گیا، لیکن ایک بار تاریخ حدیث میں حضور نے سامنے لائی تو ہے نا، قبر کے اندر کی حالات کی تاریخ سامنے لائی تو ہے نا۔ تو جھوٹ بولنا اور پھر اس کے بعد زنا کرنا اور اس کے بعد پھر سود کھانا، میں نہیں سمجھتا کہ جتنے میں نے پڑھ دیے ہیں شاید میں سارے یہ بیان کر پاؤں گا، لیکن آئیں تسلی سے ہم تسلسل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا آپ لوگوں کا عنوان ہے، میں نشست کے آخر میں بتاؤں گا کہ آج ہم نے کہاں تک سلسلہ پہنچا ہے کہ جہاں قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر طے کر رہا تھا، سفر طے کرتے کرتے اللہ پاک نے دو منظر مجھے دکھائے، ایک منظر کا تعلق نگاہوں کے ساتھ تھا اور ایک منظر کا تعلق سماعت کے ساتھ تھا۔
تو سفر طے کیا تو اچانک میں کسی قبرستان کے علاقے سے گزرا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی ہے اور اس میں سے ایک بندہ شول و شولی ہوا پڑا ہے، ہر طرف شولے لپٹے ہوئے ہیں۔ وہ باہر نکلا، اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اے اللہ کے بندے مجھے پانی پلانا۔ ساتھ ہی اس کے پیچھے ایک اور بندہ نکلا، اس کے ہاتھ میں زنجیر تھی اور وہ زنجیر لوہے کی نہیں تھی، آگ کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے آواز مار دی، اے اللہ کے بندے اس کو پانی نہیں پلانا۔ اس کو پکڑ کر کھینچ کر اندر لے گیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے بھاگ کر بچ کر باہر نکلا تھا، اللہ نے دکھانا تھا اس لیے باہر نکلا تھا، ورنہ فرشتوں کی پکڑ سے کوئی بچ کر باہر نہیں نکل سکتا ہے، تو اللہ نے دکھانا تھا اس لیے بس وہ باہر نکلا۔ اور چونکہ دل بڑا تھا، صحابہ تھے، وہ ہضم کر سکتے تھے، ان سے برداشت ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو دکھایا۔ ہمارے بارے میں تو حضور کیا فرماتے تھے کہ اگر میں قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں سنوا دیتا کہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تمہارے خوف کہ تم اپنے مردے قبرستانوں میں دفنانا بھول جاتے، لترکتم، تم چھوڑ دیتے، تم آتے ہی نہ ادھر۔ وہ دل والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھا دی۔ اچھا، کہتے ہیں میں ابھی اسی واقعہ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ دم سے آنن فانن ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ادھر رات پڑنے کا وقت قریب تھا تو قبرستان سے قریب ہی سفر طے کرتے کرتے جو بستی تھی تو وہاں میں ایک گھر میں نے وہ مہمان نوازی کے لیے دستک دے دی تو مجھے مہمان ٹھہرا لیا گیا۔ وہ ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا، تو بوڑھی عورت کا گھر تھا تو مجھے گھر کے اندر تھا تو مجھے آوازیں آنا شروع کی، باول وما باول، شن وما شن، باول، اور یہ متسلسل کے ساتھ آوازیں ہیں۔ یا اللہ، جناب عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا یہ کیا ہے، باول وما باول، شن وما شن، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ پیشاب پیشاب پیشاب، لگا پتہ پیشاب کیا ہے، مشکیزہ لگا ہے پتہ مشکیزہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے، یہ آوازیں آ رہی ہیں، باول وما باول۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا میں کیا بتاؤں، اے اللہ کے بندے میں کیا بتاؤں، یہ میرا خاوند ہے۔ تو یہ پیشاب کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا تھا، میں نے بہت کہا تھا اس کو پیشاب میں احتیاط کیا کر، رسول اللہ نے منع فرمایا، لیکن یہ احتیاط نہیں کرتا تھا۔ جب سے مرا ہے تو اس کے قبر سے آوازیں آتی ہیں، پیشاب پیشاب پیشاب، لگا ہے پتہ پیشاب کیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بات تو پچھلی ہی ہو گئی۔ فإن عامة عذاب القبر منہ، عام طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی۔ اگلی بات سنیں، تو پوچھا یہ شن وما شن کیا ہے، تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ایک دن ایک بندہ ہمارے دروازے پر آیا تھا، اسے پیاس بہت لگی ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ مجھے پانی پلا دو۔ میرے بندے کے پاس پانی تھا، اس نے ایک چھاگل پانی کی، کہا دونک شن، یہ لے لے۔ اچھا، اس نے پکڑ لی، پکڑ کر دیکھا تو وہ خالی تھی۔ پانی والی چھاگل اس نے سنبھال کے رکھی، اس کو نہ پلائی، اور خالی چھاگل اس کے سامنے پھینک دی۔ اور وہ اللہ والا پیاسا، اتنا شدید پیاسا تھا کہ ایک تو پیاس لگی تھی، دوسرا جب خالی دیکھی تو اس کا مذاق دیکھا تو دل برداشتہ ہوا، گرا اور گر کر مر گیا۔ جب سے میرا خامن مرا ہے تو اس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، یعنی اسی جرم کو یاد کر رہا ہے۔ اندر جب سزا مل رہی ہے تو شن وما شن، لگا ہے پتہ کہ کسی کو پیاسا رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کسی کو پیاسا رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ پابندیاں لگائی گئی تھی کہ آل رسول کو پانی نہیں پینے دینا ہے، پابندیاں لگائی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک کنواں تھا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایک کنواں تھا، تو آپ سے ایک صاحب بس ناراض رہا کرتے تھے تو وہ ان کے قبضے میں آیا تو انہوں نے پانی بند کر دیا۔ اللہ نے اگلے ہی دنوں کہیں وہ کنواں جناب علی کی ملکیت میں دے دیا۔ آپ نے آواز لگا کر کہا تھا کل تک جس کو پانی پینا یہاں سے منع تھا، آج کنواں علی کا ہے، جو چاہے پی سکتا ہے، جو چاہے پی سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو چاہے اس سے پی سکتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پانی شانی پلانا اچھی بات ہے۔ یہ جو محرم الحرام میں یا مختلف زمانوں میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، یہ پیچھے اثرات اسی شے کے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی بانٹو۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا حضور میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں، حضور نے کہا سعد ایسا کر، مسلمانوں کے لیے پانی کی آج کل قلت ہے، ہو سکتا ہے تو کنویں کا بندوبست کر دے۔ جناب حضرت سعد نے وہ کنواں خریدا اور کہا کہ آج کے بعد اللہ کا ہے، سارے مسلمان یہاں سے پانی پی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے میری ماں کو دے دے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ سعد کی ماں کو دے دے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اس لیے آج کئی مسلمان ایسے ہیں۔ اچھا، ان مسلمانوں کو میں دو چار جملے بولنا بھی چاہوں گا، زور آزمائیاں بھی نہ کیا کریں۔ مساجد بنتی ہیں، مدارس بنتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا یہ پیسے ڈولو تو اس سے بورنگ کراؤ۔ اب ایک مسجد میں کتنے کو بورنگیں کروائی جائیں، یہ بھی تو سوچا کرو نا۔ ایک بورنگ جب ہو جو گئی ہے تو دوبارہ کدھر، ٹھیک ہے ایک بورنگ ہو گئی، آپ کا دل پانی میں لگا ہوا ہے تو آپ نہ ایسا پھر زور نہ لگائیں۔
یا تو ڈھونڈ لیں اگر کہیں بورنگ میسر ہوتی ہے، تو بورنگ میسر نہ ہوگی تو آپ اپنی نیکی روکے رکھو گے، تو مسجد کے ہر پہلو میں جدھر سے بھی جو اینٹ بھی رکھ دو گے اللہ نے اس کے اندر بخشش رکھی ہوئی ہے۔ بورنگ سے بھی تو آپ کا مقصد اللہ کی رحمت کمانا ہی ہے نا، تو تھوڑی سی پابندیوں کو ذرا ڈھیلا بھی کر لیں ذرا اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ بورنگ پر پابندیاں نہ لگایا کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں میں ایک رائے آپ کو دے دیتا ہوں جو ایسے زور آوری والے مسلمانوں کو رائے دے دیتا ہوں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں ایک ہی موٹر ہوتی ہے، دو نہیں رکھتے۔ اللہ والے ان کرما والوں کو چاہیے کہ دو دو موٹریں رکھیں، تین تین رکھیں، نہیں رکھتے ہیں۔ تو زیادہ ہی شور ہے تو ایک موٹر لے کر دے دینا موٹر، تاکہ ایک خراب ہو دوسری فوراً لگائی جا سکے، تو معاملہ بورنگ والا ہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک خیر کی رائے دے دی ہے، تو یہ خیر کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا آگے آ جائیے، تو میں نے کہا کہ پانی نہ پلانا اور پھر پیشاب کا جو عنوان ہے یہ ہم نے آج پھر دہرا لیا ہے۔ تیسری، اچھا جناب عبداللہ فرماتے ہیں میں جب واپس آیا نا سفر سے تو میں نے آ کر ساری بات حضور سے فرمائی، عرض کر دی حضور ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس دن پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا ان یسافر الرجل وحدہ، اس عنوان پر اس وجہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ اکیلا آدمی سفر نہ کیا کرے۔ یہ سمجھنا چاہیے یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب واقعی بندہ اکیلا ہوتا تھا، جیسے جناب عبداللہ ابن عمر اکیلے تھے۔ آج کے دور میں ہم اکیلے نہیں ہیں، روڈ پر نکل جائیں تو بس کے اندر 100 بندہ اور بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اکیلا ہونا کسی اور معنی کا تھا۔ سفر کی نوعیت دیکھیں، حالات و واقعات دیکھیں، تو بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو ایک بندہ سفر کرتا ہے وہ سمجھو کہ شیطان ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ اس کو دکھا کر کے تو پریشان کر سکتا ہے۔ 2 بندے ہو جاؤ، 3 بندے ہو جاؤ، یہ ملا کر سفر طے کرنے کا حکم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا۔ جناب حویرث بن الرباب رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر بن الخطاب کا دور چل رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے ایک بندے کو قبر کے عذاب میں مبتلا دیکھا، تو یعنی وہ بھی قبر سے باہر نکلا تھا۔ یہ مختلف واقعات حضور کے زمانے کے لوگوں کو دکھائے گئے، تو بندہ قبر سے باہر نکلا تو دوسرا بندہ پکڑ کر قبر کے اندر لے گیا۔ وقت جناب حضرت عمر ابن الخطاب کا تھا۔ میں نے آ کر کہا کہ جناب عمر میں نے آج یہ واقعہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ قبر کی آگ میں لپٹا ہوا باہر نکلا، دوسرا اس کے پیچھے آیا اور پکڑ کر پھر قبر کے اندر لے گیا، اس نے مجھ سے پانی مانگا تھا۔ جناب حویرث کا بیان یہ ہے۔ جناب عمر کہنے لگے ویسے میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جو جھوٹ بولتے ہیں۔ بات کرنے کا انداز تھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ سچے آدمی ہو، آپ نے واقعی دیکھا ہوگا تو آپ یہ مجھ سے کہہ رہے ہو، میں نہیں خیال رکھتا کہ آپ۔ پھر جناب عمر نے کہا کہ ذرا بابے اکٹھے کرو۔ جناب عمر تو جناب عمر تھے، یہ بابے پرانی عمر کے بندے اکٹھے کرو جنہوں نے اسلام سے کچھ پہلے کا دور بھی پایا ہوا ہو۔ تو کچھ بابے اکٹھے ہو گئے، تو وہ کہا کہ حویرث ذرا بیان کرو ان کو کیا دیکھا آپ نے۔ جناب حویرث نے بیان کیا، تو پوچھا کہ ہاں بھی کوئی جانتا ہے، یا اس قبر والے کو جانتا ہے کوئی؟ تو وہ جو بابے بزرگ اکٹھے ہوئے تھے وہ کہنے کہ حضور ہم اس بندے کو جانتے ہیں۔ تو قد عرفنا هذا یا امیر المؤمنین هذا رجل من بنی غفار مات فی الجاہلیہ، یہ بنی غفار قبیلے کا ایک بندہ تھا، زمانہ جاہلیت میں یہ فوت ہو گیا تھا۔ تو ولم یکن یری للضیف حقا، یہ پورے علاقے میں مشہور تھا کہ یہ بندہ مہمان نوازی نہیں کرتا ہے، پورے علاقے کے اندر مشہور تھا کہ یہ بندہ مہمان نوازی نہیں کرتا ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے۔ تو عنوان آپ کو اطلاع کر، آپ کے لیے عنوان کو اطلاع ملانا، اس وقت میرا عنوان یہی ہے۔ سادہ پانی پلا دو لیکن پلا دو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کوئی بہت ہائی لیول کا کھانا میسر نہیں ہے تو آپ سادہ سا کھانا بھی کھلا سکتے، کھانے کا وقت ہو تو کھانا سادہ کھلا سکتے ہیں، ورنہ سادہ پانی پر بھی کچھ نہ کچھ مہمان نوازی کر لیں، ورنہ حالات مشکل ہو جاتے ہیں۔ ذرا اب آئیے، اکثر ہمارا معاشرہ جو ہے اس عنوان میں خاص کر کے توجہ فرما لیجیے۔ عن ابی رافع قال مررت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالبقیع، جنت البقیع جسے کہا جاتا ہے، مدینہ کا قبرستان۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں چونکہ تشریف لے کر جایا کرتے تھے، تو اس بار میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا، جنت البقیع میں چلے گئے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک اس طرح کا کلام ارشاد کیا، اف اف اوہ، ہمارے ہاں اوہ ہو، کوئی خطرناک موت، اوہ ہو یا اللہ، اوہ ہو، یہ ہمارا ترجمہ ہے۔ عربی میں اس کے لیے اوہ اوہ ہو اوہ ہو۔ اچھا بات تو کوئی ہوئی نہیں تھی، خاموشی سے ہم چل رہے تھے، حضور نے یہ جب کلمات کہے تو فظننت انہ یریدنی، جناب ابو رافع کہتے ہیں میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو حضور مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ حضور نے مجھے اوہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب مجھے یہ خطرہ محسوس ہو گیا تھا فقلت یا رسول اللہ احدثت شیئا، حضور آپ نے مجھے کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے مجھے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قال وما ذاک، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے فرمایا ہو نہیں ایسا نہیں، وہ ہو یہ آپ نے یہ کلام ارشاد کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا، وہ میں نے آپ کے لیے تھوڑا کہا ہے،
تو میں نے آپ کے لیے تھوڑا کہا ہے لا ولیکن صاحب ھذا القبر فلان، او اللہ اکبر، حضور نے نام بھی لیا کہ یہ فلانا بندہ ہے اس قبر کے اندر، اس قبر کے اندر فلانا بندہ ہے مسلمان. تو بعثتہ ساعیا علی بنی فلان، میں نے اس کو بھیجا تھا کہ ادھر جاؤ ایک جگہ پر تو اس قبیلے والوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. تو فغل درعا، تو اس کو کسی قمیص کی ضرورت تھی تو اس نے وہ خیانت کرتے ہوئے قمیض نکال لیا تھا. تو فدرع الآن مثلها من النار، جس نے جو قمیض نکالا تھا تو آج وہی قمیض آگ کا بنا کر اس کو پہنایا جا چکا ہے. اللہ اکبر. خیانت تو خیانت ہے سونے، خیانت تو خیانت ہے. جیسے یہ غلط معاملات کے اسی سے ملتے جلتے غلط نتیجے ہیں، اچھے معاملات کے اسی سے ملتے جلتے اچھے نتیجے ہیں. ہمارا تو مطالعہ بہت کم ہے. میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ اپنے فوت ہونے والوں کی خاطر صدقہ کرتے ہو نا، سیب صدقہ کرتے ہو، تو اللہ اسی سے ملتا جلتا جنت کا سیب تمہارے ماں باپ کو کھلاتا ہے. دودھ پانی صدقہ کرتے ہو تو اللہ اسی سے ملتا جلتا اپنی جناب سے جہاں سے وہ چاہتا ہے کھلاتا ہے. یہ آپ نے سوچا ہوگا کئی بار آپ کے جو میت لوگ ہیں، مجھے کپڑے دو، یہ جملہ بولتے ہیں خواب میں آ کر. مجھے کھانا کھلاؤ، یہ جملہ بولتے ہیں خواب میں آ کر. اور میں بتاؤں کہ یہ زندہ لوگوں کا باقاعدہ مرنے والوں سے یہ روحانی رابطہ رہتا ہے. میں تازہ ترین اپنے گھر کا واقعہ بتاتا ہوں. میرے سسرالی فیملی کے اندر ہماری سمجھو کہ سسرالی خالہ فوت ہو گئی، تو نیک، بہت نیک عورت ہے، اللہ پاک اس کے درجوں میں اضافہ فرمائے. تو وہ میری گھر والوں کے خواب میں 3 دن مسلسل، میں نے کہا بھی تھا کہ میرا سارا زیور مسجد میں ڈال دینا، میں نے کہا بھی تھا کہ میرا سارا زیور میری مسجد میں ڈال دینا. کل بھی یہی خواب، پرسوں بھی یہی خواب، ترسوں بھی یہی خواب. یہ چند دن پہلے کی کہانی ہے. مسز نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ ان کے گھر بیٹوں بیٹیوں کو خبر دو کہ اگر کہیں کچھ ہو گیا ہے تو بندوبست کریں. وہ اس پر ہم اتفاق سے وہ دعوت نامے دینے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا بتائیں ان کو. خبر دی گئی تو راز کھل گیا. ہاں، اتنا حصہ زیور کا ہمارے فیملی میں سے فلانے نے لے لیا، دے نہیں رہا واپس، باقی ہم نے دے دیا ہے مسجد میں. مرنے والوں کا کوئی یہ یوں نہیں ہے مر گئے تو کٹ گئے تو دوبارہ ادھر کا رابطہ نہیں ہے. مرنے والوں کا باقاعدہ رابطہ رہتا ہے روحانی طور پر. اور یہ حدیثوں کے بیان میں کئی بار آپ کو عرض کر بھی چکا ہوں، لیکن میں پھر بھی عرض کر دوں گا. لیکن یہ تو تازہ واقعہ، یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو تازہ واقعہ ہے. ادھر سے خبر دی گئی اور ادھر میں نے ان کو اطلاع کی. یہ زندہ لوگ اگر میت کو دیکھیں، بندہ خواب میں دیکھے کہ بندہ خواب میں دیکھا کچا گوشت اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، کچا گوشت، پکا ہوا نہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ رزق حرام کہیں سے آ رہا ہے. تو یہ ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں میرے والد صاحب مجھے خواب میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کچا گوشت کیا ہے، یہ کچا گوشت کیا ہے. میرے والد میرے خواب میں آتے ہیں. میں نے کہا بھائی تیرا والد تجھے خاص پیغام دے رہا ہے، توجہ کر. کہنے لگے کیا پیغام ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر میں کہیں رزق حرام آ چکا ہے یا آنے والا ہے، یا کوئی ایسا تو ہاتھ پلہ مار رہا ہے جس کی کوئی خرابی ہو رہی ہے. تو اس نے کہا علامہ صاحب سچ پوچھیں تو کچھ خرابی ہو رہی ہے. یہ بس میں نے آپ کو اس عنوان پر بتایا کہ مرنے والوں کے بڑے رابطے ہوتے ہیں. جب ہمارا کوئی نیا بندہ مر کر ادھر جاتا ہے تو آگے سے جو روحیں ہوتی ہیں استقبال کرتی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ فلانا بندہ بیمار تھا، فلانا بیمار تھا، وہ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو آ گیا تھا، ہم سے پہلے آ گیا ہے. چیخیں نکل جاتی ہے، پھر وہ ادھر نہیں آیا، کہیں اور چلا گیا. ٹھکانے ہیں نا، مرنے کے بعد ٹھکانے ہیں. اللہ تعالیٰ اچھا ٹھکانہ نصیب فرمائے، جلدی سے واپس آ جائیے. تو فرمایا کہ اس نے خیانت کی ہوئی تھی، ایک قمیض نکالی ہوئی تھی، تو یہ اس کی وجہ سے اب دوبارہ اس کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے. خیانت ہر بندے کو معلوم ہے وہ کہاں کر کے کرتا ہے. خیانت صرف پیسوں کے رنگ ہی میں نہیں ہوتی، کئی رنگوں میں ہوتی ہے خیانت. رسول پاک علیہ السلام کا ایک عظیم الشان قول آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ حضور نے کہاں امانت اور خیانت کی بحث ارشاد فرمائی ہوئی ہے. جیسے بخل کی بحث ہے، یہ بخل کا تعلق صرف پیسے کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو یاد آنی چاہیے حدیث کہ وہ بندہ بخیل ہے. البخیل من ذکرت عنده ولم يصلي علیہ. بخیل آدمی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے اور وہ درود و سلام نہیں مجھ پر پڑھتا. تو سمجھ آئیے کہ بخل کا تعلق صرف پیسے کے ساتھ نہیں ہوتا، اور بھی کچھ رویے ہیں جن کے ساتھ بخل کا تعلق ہوتا ہے. تو خیانت کا تعلق بھی صرف پیسوں شیسوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اور بھی بڑے معاملات ہیں. مثلا ایک حدیث کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المجالس بالامانہ. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں ان کی بھی امانتیں ہوتی ہیں. مجلس میں ہونے والی باتیں جو ہوتی ہیں یہ بھی امانتیں ہوتی ہیں. اس کو دوہرے انداز میں محدثین نے بیان کیا. امانتیں ہوتی ہیں. امانت کا تقاضا سنبھالنا اور بچانا اور حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے. امانت کا تقاضا پھر کسی کو پہنچا دینا بھی ہوتا ہے. دونوں باتیں ہیں. محدثین نے کہا کہ معنی یہ ہے اگر مجلس میں اچھی باتیں ہوئی ہیں، یہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، پہنچاؤ ان لوگوں کو جن کی خاطر یہ ہیں.
مجلس کے اندر اگر بری باتیں ہو گئی ہیں تو یہ امانتیں ہیں، سنبھال کے رکھنا، امانت کھولی نہیں جاتی ہے، ایسے ہی نہ ادھر کی ادھر لگاتے رہنا، ادھر کی ادھر لگاتے رہنا۔ تو محسوس ہو گیا کہ خیانت اور امانت کا تعلق صرف پیسے کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ تو اور بھی امور ہیں۔ لہذا آپ نے جو ڈیوٹی ٹائم طے کر رکھے ہیں، جو آپ نے ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں میں آپ پورا نہیں اتر رہے ہو تو اس معنی کی خیانت ہو گئی ہے۔ ڈیوٹی ٹائم آپ پورا نہیں دیتے ہو، اس معنی کی خیانت ہو گئی ہے۔ تو جو آپ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، امانت ذمہ داری قبول کرنے ہی کا نام ہوتا ہے۔ جو ذمہ داری آپ نے شادیاں کر لی ہیں تو آپ نے ایک ذمہ داری سائن کر دی، ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے کہ اب یہ عورت جب تک میں اور یہ زندہ ہے یہ میری کفالت میں رہے گی، اس کی عزت کی، اس کی حفاظت کرنا، اس کی ضرورتوں کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ امانتیں ہیں، ان امانتوں کو سنبھالنے والا امین ہوگا، اور ورنہ خیانت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عنوانات جو ہیں یہ کئی مختلف معانی پر یہ واقعہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ یہ اس نے خیانت کی ہوئی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب میں آخری حدیث ہی میں کہہ پاؤں گا اس نشست کے حوالے سے، سن لیجئے قبر کے اندر عذاب کن کن بنیادوں پر ہوتا ہے۔ آج کی نشست میں آخری حدیث میں آپ سے عرض کر پاؤں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال امر بعبد من عباد اللہ ان یضرب فی قبرہ 100 جلدۃ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے متعلق حکم جاری کر دیا گیا، اسے قبر کے اندر 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو اسے لگ گیا پتہ کہ میرے لیے 100 کوڑوں کا عذاب آ گیا ہے۔ اس نے کہا مولا مہربانی کر کچھ کم کر دے، معاف کر دے۔ اللہ کریم نے کہا اچھا کچھ کم کر دو۔ یا اللہ اور کم کر دے، اور کم کر دو، یا اللہ اور کم کر دے، اور کم کر دو۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ کہانی صرف رسول اللہ بیان فرما سکتے ہیں۔ کسی کی آنکھ میں طاقت ہے کہ وہ دیکھے اور سنے اندر کی ماجرے کیا چل رہے ہیں۔ حضور فرماتے وہ کم کرواتا رہا، دعا کرتا رہا، سوال کرتا رہا، کرتے 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 ماجرا یہاں تک آ گیا کہ حتی صارت واحدۃ، آرڈر آ گیا کہ ایک کوڑا رہ گیا، یہ اس کو مارو۔ اس نے کہا مولا یہ تو معاف کر دے۔ کہا نہیں، اب ایک کوڑا تو پڑے گا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوڑا اس کو پڑا، کوڑا اس کو پڑا تو فامتلأ قبرہ علیہ نارا۔ یہ جب کوئی زور سے چھڑی لگتے سیک نکلتے ہیں نا، وہاں سے بچپن میں یہ تجربے سب کو ہوئے ہوتے ہیں، سیک نکلتے ہیں، پیچھے لاسیں پڑ جاتی ہیں۔ تو جو قبر کے اندر کے کوڑے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ کوڑا لگے تو قبر کے اندر نا آگ بھڑکتی ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، ادھر کا کوڑا لگے تو قبر میں آگ بھڑکتی ہے۔ تو جب وہ کوڑا لگا، ایک ہی کوڑا لگا تو اس بندے کی قبر آگ سے بھر گئی۔ فامتلأ قبرہ نارا، اس بندے کی آگ سے قبر بھر گئی۔ فلما ارتفع عنہ، آخر لگی تھی آگ، بجھنی بھی تھی، ختم ہو گئی آگ۔ افاقا، بندہ جب سنبھلنے میں آیا تو کہنے لگا علی ما جلدتمونی، فرشتوں یہ تو بتا دو کہ 99 معاف کر دیے تھے پر یہ ایک کوڑا پھر بھی لگا ہے، آخر کیا وجہ تھی کہ یہ ایک کوڑا مجھے مارا ہی گیا ہے، یہ نہیں معاف کیا گیا، کیا وجہ ہوئی ہے، مجھے مارا ہی گیا ہے۔ ویسے اس حدیث سے یہ سمجھ آنا چاہیے کہ قبر میں جو عذاب ہوتے ہیں نا، کئی بار دعاؤں سے وہ اللہ عذاب معاف بھی کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ سمجھنا چاہیے وہ دعا اندر والے کی ہو یا دعا باہر والے کی ہو، لیکن جیسے وہ حضور نے اس کے لیے دیکھا تھا تو وہ چھڑیاں اٹھا کر تو رکھوائی تھیں حضور نے، تو یہ باہر والوں کی محنت سے اور اللہ کو یاد کرنے سے بھی قبروں کا عذاب رکتا ضرور ہے۔ تو کہا یہ مارا، ایک کوڑا مارا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لو بھی سن لے، میں نے آپ کو یہ عنوان بتانا تھا، اس عنوان کی وجہ سے۔ تو قالوا، فرشتے کہتے ہیں انک صلیت صلاۃ بغیر طہور، ایک دن تو نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی تھی، ایک بات۔ ومررت علی مظلوم فلم تنصرہ، اور ایک بار تو کسی مظلوم بندے کے پاس سے گزرا تھا، وہ تجھے کہتا بھی رہا میری مدد کر دے، میری مدد کر دے، لیکن تو نے سنا ہی نہیں، تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ مظلوم کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے۔ یہ دو وجہیں ہیں جو اس حدیث پاک میں بیان ہوئیں، جس سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ خاص کر کے یہ جو روزانہ مانگنے والے ہیں ان کی بحث نہیں کرتے، ان کا تو کاروبار ہے۔ یہ روزانہ دن میں 10 بار بازار سے گزرو گے تو انہوں نے 10 بار ہی آپ سے یہی کہنا ہوتا ہے کہ پرسوں سے بھوکا ہوں، ان کی بات نہیں کرتا میں۔ لیکن فیملیز کے اندر آپ کو کچھ لوگوں کا پتہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے تم لوگوں کو۔ محلے داریوں کے اندر بعض کا تمہیں کسی کا پتہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ پوائنٹ بتا رہا ہوں جہاں سے آپ توجہ کر سکتے ہو اپنی زندگی میں۔ جان پہچان والوں میں کہیں تمہیں کچھ پتہ ہوتا ہے اور تمہیں یہ بھی جانتے ہوتے ہو کہ میں اس کی مدد کر بھی سکتا ہوں، تو پھر بھی اگر نہیں کرو گے، میں کچھ نہیں کہتا، حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تو نے نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، بغیر طہارت کے پڑھی تھی، وہ کچھ بھی رہ جائے، یہ وضو ایسی شے ہے ہوتا ہے تو پورا ہی ہوتا ہے، 3 حصے ہو جائے 1 حصہ رہ جائے۔ حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر تھوڑا سا حصہ بھی لمعۃن، تھوڑا سا ناخن برابر حصہ بھی خشک رہ جائے نا جسم کا، تو سمجھا وضو آپ کا نہیں ہوا۔ وضو کے لیے وہ طہارت کا حال بھی یہی ہے، طہارت کا حال یعنی غسل کا حال بھی یہی ہے، تھوڑا سا حصہ بھی رہ جاتا ہے
تو وہ طہارت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کی نشست میں جو چیزیں ہم دیکھ پائے ہیں وہ ذرا سن لیتے ہیں، کیونکہ عنوان ہمارا کوئی تقریر کر کے تو وقت پورا کرنا نہیں ہوتا۔ عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں، اللہ کریم ہمیں احساس عطا فرما، رب کریم اپنا خوف نصیب فرما۔ عنوان ہمارا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو گزشتہ نشست سے لے کر ابھی تک میں نے آپ کو خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ پیشاب سے نہ بچنا عام طور پر قبر میں عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے، چغلی کرنا عام طور پر قبر میں عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے، غیبت کرنا عام طور پر قبر کا عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ 3 عنوان ہیں جن میں عام طور پر عذاب کے سبب یہ 3 ہوتے ہیں۔ بعض اوقات پانی کسی کو نہ پلانا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی عذاب دے دیتا ہے، مہمان نوازیاں نہ کرنا اس پر بھی عذاب کی باتیں ہیں، کسی نے مدد مانگی تھی لیکن آپ نے مدد نہیں کی حالانکہ کر سکتے تھے، یہ جملہ ساتھ مجھے پتہ ہے، حالانکہ کر سکتے تھے، حالانکہ کر سکتے تھے۔ تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کسی کے کام آنا اتنا بڑا کام ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ اگر میں محمد مہینے بھر کا اعتکاف کروں حرم میں، مہینے بھر کے روزے رکھوں حرم میں، تو جو اللہ اجر مجھے دے گا، سرکار کا اجر مہینے بھر کا اور بھی حرم کا، اگر میں اللہ جو مجھے اس پر اجر دے گا، یہ ایک پاس ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آ کر مجھے کہنا یا رسول اللہ میرا یہ کام ہے، آپ مدد فرمائیں، حضور کہتے ہیں یہ ثواب چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اس بندے کا کام میں ضرور کروں گا۔ کسی کے کام آنا اتنا عظیم الشان عنوان ہے، اتنا عظیم الشان عنوان ہے۔ اچھا، تو بغیر طہارت کے نماز آئی، اور پھر یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا آیا۔ نماز نہ پڑھنے پر شاید میں یہاں سے دوبارہ اپنے کلام کا آغاز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔